الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے فرعونی ظالم استبداد سے نجات اور آزادی کا ذکر کیا ہے اور فرعونیوں کا بحر کلثوم میں غرق ہونا اور فرعون کا اس غرق ہوتے وقت ایمان لانا جو کہ غرغرہ کی حالت ہے، اس وقت ایمان لانا جس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا تذکرہ تھا۔ آج کی اس درس میں ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو اپنا احسان کیا کہ انہیں آزادی دلائی اور آزادی ملنے کے بعد انہیں سرزمین فلسطین و اردن میں ایک بہترین سیاسی معاشی حوالے سے ایک ترقی یافتہ معاشرہ اور حکمرانی عطا فرمائی۔ کسی قوم کی کامیابی کے 3 بنیادی پلر اور ستون ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی قوم ان 3 بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ اور دنیا کے اعتبار سے کامیاب قوم ہوتی ہے اور یقیناً اس کی آخرت بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم سیاسی طور پر آزاد ہو اور وہاں امن و امان قائم ہو، بیرونی طور پر کسی کی کوئی مداخلت اور دباؤ نہ ہو، اندرونی طور پر ہر طرح کا امن قائم ہو، کوئی ڈر اور خوف، کسی قسم کا جبر اور ظلم نہ ہو۔ اور دوسری چیز جو کسی قوم کی ترقی اور آزادی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے وہ اس کی معاشی پالیسیاں ہیں۔ جب کسی قوم کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے وہ یقیناً اپنے اخلاق کو بھی درست کر لیتی ہے۔ معاشی حالت کی ابتری یہ قوموں کو بد اخلاقی کی طرف، جرائم کی طرف اور طرح طرح کی خرابیوں اور پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تیسری چیز آپس کی معاشرت ہے کہ وہ آپس میں جو رہتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں تو ان کا تعلق آپس کا باہمی تعاون کے اصول پر ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کے جذبات ہوں، نہ کہ ایک دوسرے سے دشمنیاں اور عداوتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔
ایک حالت تو یہ تھی کہ نہ سیاسی نظام ہے، وہ فرعون کے ماتحت ہیں، اور معاشی حالت بھی انتہائی ابتری کی تھی کہ بہت ہی کمزور حالت، سارا دن ساری رات 12 14 15 گھنٹے محنت کرتے تھے جانوروں کی طرح، لیکن اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرنے سے وہ قاصر تھے۔ فرعون نے ایسا اوپر جبر اور ٹیکسز کا نظام مسلط کیا ہوا تھا کہ جو کچھ کماتے تھے وہ حکومت وقت وصول کر لیتی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ آپس کے تعلقات بھی کھٹائی کا شکار تھے، آپس میں بھی کوئی تعاون نہیں تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اپنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اور انہیں سیاسی طور پر آزادی دلائی، اور انہوں نے اپنا ایک خود مختار آزاد سیاسی نظام قائم کیا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنی معاشی حالت کو بھی سدھارا اور سنوارا، وہ بھی ان کی درست ہوئی، اور اسی طرح اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس کی معاشرت بھی قائم ہوئی۔ تو یہاں ان تینوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ بوّأْنَا مبوّأ صدق کہتے ہیں بہت ہی اچھی اور عمدہ حالت، بہتر ٹھکانہ، یعنی کسی قوم کی سیاسی حالت بہت اچھی ہے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، پاکستانیوں کی طرح نہ ہو کہ دنیا میں کوئی ان کا وقار ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ان کی عزت نہیں ہے، ان کے پاسپورٹ کو کوئی اہمیت اور عظمت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دوسری قوموں کے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ فرمایا مبوّأ صدق، ہم نے ان کو بہترین اچھا ٹھکانہ، اچھا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ یہ تو ان کی سیاسی حالت، اس کا تذکرہ کیا، اور ورزقناہم من الطیبات، اور ان کی معاشی حالت کا ذکر کرتے فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزہ اور عمدہ قسم کا رزق عطا فرمایا، طیبات عطا فرمایا۔ طیبات کی ضد ہوتی ہے خبائث، کہ انسان کے پاس وسائل ہی پورے نہ ہوں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یا جو کچھ دستیاب وسائل ہیں اس سے بھی بجائے انسانی صحت قائم ہونے کے، انسانی ضروریات پوری ہونے کے، الٹا امراض اور بیماریاں پیدا ہوں۔ خبیث خوراک کیا ہوتی ہے کہ جس میں ایسی ملاوٹ ہو زہروں کی، ایسی کیمیکل کی ملاوٹ ہو، ایسی خراب چیزیں انسان استعمال کرے کہ اس کے نتیجے میں انسانی صحت بھی برباد ہو اور ضروریات بھی پوری نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو طیبات سے رزق عطا فرمایا، بہترین پاکیزہ چیزیں اور بکثرت عطا فرمائی، ورزقناہم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءہم العلم۔ تیسری چیز جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ آپس میں باہمی محبت، تعلق، جھگڑوں کا نہ ہونا، اختلافات کا نہ ہونا۔ لیکن قرآن یہاں بیان کر رہا ہے یہ تینوں نعمتیں ہم نے انہیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے خرابی کا ارتکاب کیا، ان تینوں نعمتوں کو ضائع کیا، ان کی قدر نہیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اس کے احکامات اور قوانین پر عمل کرتے، بلکہ آغاز اس سے ہوا کہ ان کی سب سے پہلے معاشرت برباد ہے۔ کسی قوم کی تباہی و بربادی کا سلسلہ اسی طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات۔ جب بھی کسی قوم کا زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اندرونی طور پر اس قوم کے اندر ایسے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بجائے دشمن کو سمجھنے کے اپنی ساری طاقت و قوت آپس کے جھگڑوں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی استعداد یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ ہر ایک فرقہ وہ بیرونی طاقت کا کیا ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سپورٹ ہونا مادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، تو ہم اپنے فریق مخالف پر کیا آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اب ان میں جھگڑے پیدا ہوئے، علم آنے کے باوجود، ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کی رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو کی گئی، اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، آپس میں اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور یاد رکھو اس کا حتمی فیصلہ تو
لوگوں کے اختلافات کا، آپس کے جھگڑوں کا ایک بڑے دن ہوگا جو اللہ نے ساری دنیا کے فیصلوں کے لیے ایک دن مقرر کی ہے، جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن۔ وہ دن ساری انسانیت کے درمیان جس درجے کے بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اس دن ہوگا کہ کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا اور باطل پر تھا۔ فرمایا تیرا رب یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں حقیقت کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپس میں اختلاف ہو گیا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے فیصلے اور جھگڑے اللہ قیامت کے دن نپٹائے گا، تو اب دنیا میں کوئی حقیقت تک رسائی، سچائی کی دریافت اور انسان جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتا، وہاں قیامت کے دن ہی ہوگا۔ تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھی، حقیقت کی دریافت کے لیے دنیا میں بھی اپنا کلام، اپنی ہدایت، اپنا قانون، اپنی رہنمائی نازل کی ہے۔ جو تو اس سے رہنمائی لے گا وہ یقیناً شکوک و شبہات کی دلدل سے نکل آئے گا۔ کامیابی کا واحد راستہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس وقت آخری کتاب، آخری نجات کا پیغام وہ قرآن مقدس۔ اس قرآن مقدس کی تعلیمات میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مقدس کی تعلیمات کے حوالے سے تو کسی شک میں مبتلا ہو کہ آج ہماری یہ رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے مسائل اس کے بغیر یعنی اس سے حل نہیں ہوتے، بلکہ آج تو قوم کا یہ حال بن چکا ہے آپ کے خاص طور پر سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کا کہ یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ریاض باللہ۔ اور اگر کوئی اسی طرح کی سوچ پیدا ہو جائے تو پھر تو تباہی و بربادی یقینی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جماعت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تجھے شک ہو ان تعلیمات کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یہاں خطاب حضور سے ہے لیکن سمجھانا عام مسلمانوں کو ہے، مسلمانوں کو، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغن اجلہن، ان کی عدت کا آگے تذکرہ کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طلاق نہیں دی کسی عورت کو۔ یہ اصل میں مسلمانوں کو، حضور کو مخاطب بنا کر عام مسلمانوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ اسی طرح حضور کو یہاں مخاطب کر کے عام مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو، حضور تو ذرہ بھی شک نہیں تھا اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے، نہ کبھی پیدا ہوا شک، بلکہ شک سے تو آپ انسانیت کو نکال دیتے۔ یہاں عام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ اگر تمہیں ان تعلیمات کے بارے میں ذرہ بھی شک ہو کہ ہماری رہنمائی کرنے کے حوالے سے یہ قاصر ہیں، ہماری رہنمائی ہمیں مشکلات سے، مسائل سے نجات اور چھٹکارا دلا نہیں سکتی، یہ ناقص ہیں، ادھوری ہیں، ہمیں کسی اور تعلیم اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر تمہیں کسی قسم کا بھی ان تعلیمات کے حوالے سے جو ہم نے نازل کی ہیں تمہیں شک ہو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو تم ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے کے اہل کتاب ہیں، جن کے پاس تم سے پہلے کا قانون اور ضابطہ حیات موجود ہے، ان سے پوچھ کر دیکھو، ان سے سوال کر کے دیکھو کہ یہ ان تعلیمات کی حقانیت اور سچائی کس درجے میں، ان میں سے جو سنجیدہ، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس کی سچائی کی تصدیق کریں گے۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات سے تم سبق سیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور اس طریقے سے آپس میں جھگڑوں اور اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ ان کے پاس کتاب تھی، اللہ کی ہدایت تھی، لیکن انہوں نے اس سے رہنمائی نہیں دی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انجام ان قوموں کا کیا ہوا جو تم سے پہلے کے لوگ تھے؟
ان کے حالات کو ذرا دیکھیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، اے پیغمبر آپ کے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ آ چکا ہے۔ کامیابی کا واحد ضابطۂ حیات تمہارے پاس آ چکا ہے، لہذا اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد کسی اور تعلیم کے محتاج ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیات و تعلیمات کو جھٹلایا۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ وہ نامراد ہوئے، انہوں نے تباہی و بربادی کی، خسارہ اٹھایا۔ فتکون من الخاسرین، وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ جنہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات اور ہدایت کو چھوڑ کر زندگی گزاری، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، عذاب میں مبتلا ہوئے، آخرت کا عذاب تو بعد میں۔ آج مسلمان بھی صرف اسی لیے ذلیل ہے کہ اللہ نے تو اس کی نجات اور کامیابی کے لیے اپنا یہ پیغام نازل کیا، لیکن آج اس سے ہم نہیں رہنمائی لے رہے۔ آج ہم اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے قوانین کو، اصولوں کو نہیں اپنا رہے۔ آج سائنس پڑھائی جاتی ہے تو کون سی جی آج پولیٹیکل سائنس برطانیہ کی پڑھائی جائے گی، امریکہ کی سیاست پڑھائی جائے گی، معیشت پڑھائی جائے گی تو ایڈم سمتھ کی پڑھائی جائے گی جی، اس کی معیشت پڑھائی جائے گی۔ قرآن کا معاشی نظام یا جو قرآن کے اصولوں پر قائم کیا ہوا خلفائے راشدین کا معاشی نظام اور سسٹم نہیں پڑھایا جاتا جی۔ اس حوالے سے بڑے بڑے علامہ بھی کہتے ہیں، فاضل علامہ جن کی قد کاٹ خود وقت کا سامراج بلند کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ کہتے ہیں قرآن نے کوئی معاشی نظام نہیں دیا، دین اسلام نے کوئی معاشی سسٹم نہیں دیا، اپنی مرضی سے جس طرح کا بنا لو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نئی کامیابی و ہدایت کا یہ پیغام ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہیں ذرہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کہیں تمہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی اگر ہے تو اسی راستے میں، اگر اس کو چھوڑو گے تو سوائے نقصان، خسارے، تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فتکون من الخاسرین۔ تو دیکھ رہے ہیں آج قرآن کے اس پیغام کو چھوڑ کر اس کی سیاست کو، اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کے نظام تعلیم کو چھوڑ کر آج میں ہم نے دنیا کی دوسری قوموں کی نقالی کی تو آج حالت دیکھ رہی ہے، تباہی و بربادی کی ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک ان لوگوں پر یہ بات سچ اور حق ثابت ہو چکی ہے۔ حقت علیہم کلمۃ ربک، تیرے رب کی کلمات اور بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جنہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیتیں برباد کر کے خواہشات کا اپنے آپ کو غلام اور پجاری بنا دیا نا، وہ نہیں مانیں گے اللہ کی تعلیمات، چاہے جتنا بھی ان کو سمجھا لو۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، ان کے بارے میں جو جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، مسلسل مخالفت میں، نافرمانی میں، اللہ کے قانون سے دوری میں زندگیاں گزر رہی ہیں کہ لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے اللہ کی تعلیمات۔ ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھلا لو، جتنے بھی ان کو دلائل دے دو، جتنی بھی آپ ان کے سامنے کوئی حقیقت کتنی پر اثر انداز میں بھی بیان کر لیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر آج ان کے پاس ہر طرح کی نشانی سچائی کی، تب بھی یہ نہیں مانیں گے جب تک دردناک قسم کی ان کو سزا نہیں ملے گی۔ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، درد دینے والی سزا جب تک ان کو نہیں ملے گی، جب تک ان کی تباہی بربادی نہیں ہو جائے گی، ان کا کچومر نہیں نکلے گا، اس وقت تک یہ نہیں بات سمجھیں گے۔ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ دیکھو قوموں پر تباہی بربادی اچانک نہیں آتی، پہلے اس کے آثار آتے ہیں، اس کی علامتیں آتی ہیں۔ بہت سارے سمجھدار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر تباہی بربادی آ رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن اکثروں کا حال یہ رہا ہے کہ جب وہ آثار دیکھتے ہیں تباہی بربادی کے، تب بھی اس سے نکلنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ نہیں اختیار کرتے۔ ایک قوم ایسی گزری ہے
کہ ان پر جب تباہی و بربادی آنے لگی تو انہوں نے اپنی ان غلطیوں سے، اپنی ان کرتوتوں سے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کی ہدایت کو انہوں نے قبول کیا، ان کی اس توبہ نے ان کو فائدہ پہنچایا، ان غلطیوں کا انہوں نے ازالہ کیا، اور وہ ایک وقت تک پھر دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وہ قوم یونس ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم وہ ہے، یہ نینوا کا بہت بڑی پرانی تہذیب ہے، بابل اور نینوا کی۔ نینوا میں اللہ نے اپنے ایک عظیم الشان پیغمبر یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بھی ظلم و فساد، بد امنی، انتشار، جھگڑوں، لڑائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت ان کو سمجھایا، لیکن جب مایوس ہو گئے تو پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اب تمہاری تباہی کا وقت قریب ہے، تمہارے پاس صرف 40 دن ہے، 40 دن بعد تم پر اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو الٹیمیٹم دے دیا، تبدیل کر دی، اور خود وہ یہاں سے جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور عذاب اب ان پر آنا ہی ہے، تو وہ یہاں سے خود ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ادھر جب عذاب الہی کے آثار نمودار ہو گئے، کالی گھٹائی مطلب ہے بادل آئے، اور اس طرح کے مختلف آثار عذاب کے نظر آنا شروع ہوئے، تو پوری قوم کو تبدیل ہو گئی، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گئی۔ وہ سب بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک انہوں نے اللہ کے حضور دست بستہ آموزائی کی اور اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے حوالے سے عزم کیا اور سچی توبہ کی کہ ہم ان غلطیوں کو اپنی دہرائیں گے، اور یونس علیہ السلام کی بھی تلاش شروع کر دی۔ تو اللہ نے پھر ان کو ایک وقت تک کے لیے مزید موقع دیا، مہلت دی، پھر وہ دنیا میں عذاب سے بچے۔ قرآن نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا کہ پھر یہ نینوا کی تہذیب اپنی عروج پر گئی، اور بہت یہاں عزت کے ساتھ بہت ہر طرح کی نعمتیں کو اللہ نے عطا فرمائی، ایک وقت تک کے لیے پھر پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ لیکن پھر ان کی حالت دوبارہ اسی طرح ظلم و فساد، بربریت، بدماشی، خرابی کی طرف لوٹی، تو پھر اللہ نے ان کی سزا کے لیے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ بابل کے حکمران کو ان پر ایسا مسلط کیا کہ اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی آبادی اور شہر ایمان لے آتا اور فنفعہا ایمان ہوا، اور اس کا ایمان یعنی اللہ کی تعلیمات کو ماننا اسے فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ لما آمنوا، جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا تو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا۔ عذاب الخزی، دنیا میں کوئی قوم ذلیل ہو جائے تو یہ اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جی۔ اس ذلت اور رسوائی کو ہم عذاب الہی نہیں سمجھتے جس میں آج ہماری قوم اور ہم مبتلا ہیں۔ فرمایا ہم نے ان سے عذاب الخزی، ذلت کی سزا کو دنیا کی زندگی میں ان سے دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے پھر دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، یہاں قرآن نے ایک اور بات بھی واضح کی ہے کہ دیکھو اللہ کا کام دنیا میں جبر کا نہیں، اللہ کسی جبر سے تو آزادی دلانا چاہتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر جبر نہ کرے، اس کو خود آزادی دی ہے، خود مختار ہے۔ وہ ایک ہوتے ہیں معاشرتی قوانین، معاشرتی قوانین کی تو پابندی ضروری ہوتی ہے تاکہ معاشرے کی خرابی اور اس کی تباہی و بربادی نہ ہو، لوگ دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن اپنے دائرے میں ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کی ہے کہ اس پر کوئی جبر کرنے لگ پڑے یا خود اس پر جبر کیا جائے کہ تم زبردستی اس کو مانو، اللہ کی تعلیمات کو مانو، اللہ کے پیغام کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، وگرنہ تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے یہ قانون نہیں ہے، زبردستی لوگوں کو منوانا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔
زبردستی نہیں اللہ منواتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے لوگوں پر جبر نہیں کیا جا سکتا، یعنی دین اس حوالے سے جبر نہیں کرتا زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، اپنی بات منواؤ۔ یہ پاکستانی معاشرے میں ہو سکتا ہے، زبردستی لوگوں پر کیا جائے، جبر کیا جائے، ان کی آزادی کو سلب کیا جائے، ان کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے اور زبردستی ان کے اوپر اپنا نظام مسلط کر دیا جائے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا، اللہ اختیار دیتا ہے، عمل کا اختیار دیتا ہے، کر لو اپنی مرضی سے، سوچ سمجھ کر درست فیصلہ کرو، لیکن اگر غلط کرو گے تو اس کے نتائج پھر تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ غلط فیصلہ کرو گے تو غلط نتیجہ آئے گا، درست فیصلہ کرو گے تو درست نتیجہ آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو یقیناً جو بھی زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا سب کو مومن بنانا؟ اللہ کے لیے مشکل تھا؟ اللہ چاہتا ساری مومن ہو جائے تو کوئی بے ایمان ہو سکتا تھا؟ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، کوئی چیز پر، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، زمین کی تہوں میں کوئی دانہ اگ نہیں سکتا، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن انسانوں کو بھی وہ چاہتا کہ سب ہی ہدایت یافتہ ہوں، سبھی اس کے راستے پر چلیں اور کوئی آپس میں جھگڑا نہ ہو، عدل و امن کا اور خوشحالی کا اور اس کی ہدایت پر چلنے کا معاشرہ ہو۔ یہ کوئی اللہ کے لیے ناممکن تھا، لیکن اللہ نہیں ایسا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ کہ ہر ایک کو موقع ملے، سوچے سمجھے۔ اسی کو قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا کردار کون ادا کرتا ہے، تاکہ اس کو اس کے اچھے کردار کا بدلہ ملے۔ تو جب اللہ نہیں جبر چاہتا تو اے مسلمانوں تم بھی جبر نہیں کرو گے۔ افانت تکرہ الناس، اے پیغمبر کیا آپ لوگوں پر جبر کرنا چاہتے ہیں حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں؟ آپ زبردستی لوگوں کو بات منوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں سے منواؤ، ان سے زبردستی اوپر کرو۔ بھئی اللہ کا پیغام ماننے کے لیے زبردستی اور جبر نہیں ہے، تو کسی حکومت کو زبردستی منوایا جا سکتا ہے، جبر کیا جا سکتا ہے، اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے اور ہونا۔ آپ کے قریب موجودہ الیکشن میں بھی اس کا ریئیکشن سامنے آیا ہے کہ جبر جتنا بھی تم نے کیا، زبردستیاں جتنی بھی تم نے کی، بچیوں کو اٹھایا، لوگوں کو اٹھایا، جو بھی جبر کیا، تو کیا لوگوں نے تمہاری بات مان لی ہے؟ اللہ نے تو ہر انسان کی تخلیق ایسی کی ہے کہ وہ جبر سے نہیں مانتا، زبردستی کسی چیز کو نہیں منوایا جا سکتا۔ تو اے پیغمبر آپ بھی لوگوں کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ جبر کریں گے، زبردستی کریں گے لوگوں پر حتیٰ یکونوا مؤمنین، تاکہ وہ مومن ہو جائے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اس حکم کے تحت۔ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے اس راستہ بتلا دیا ہے، رہنمائی کر دی اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ اب جو بھی ایمان لے آنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس قانون کے تحت وہ ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یاد رکھیں خرابی، غلط راستہ، بے ایمانی کا راستہ وہی اختیار کریں گے جنہوں نے اپنی عقل کو برباد کر دیا، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ضائع کر دیا۔ بے وقوف، جاہل، گنوار، بے عقل لوگ ہی اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس اللہ کے پیغام کو جھٹلائیں گے۔ عقل مند انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس پیغام سے منہ موڑے۔ قرآن نے یہاں بڑی زبردست بات کہی ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ رجس و ناپاکی انہی کے حصے میں آئے گی جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل سے خالی۔ بے وقوف لوگ اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے۔ اب یہاں ایک طبقہ کہتا ہے کہ دین میں عقل نہیں لڑائی جاتی، عقل سے کام نہیں لیا جاتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے وقوف لوگوں کو دین سمجھ نہیں آئے گا، جو جاہل ہیں، جن میں عقل سے جو کام نہیں لیتے، خواہشات سے کام لیتے ہیں، ان کو یہ دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔
وہ ناپاکی کا راستہ، غلط راستہ اختیار کریں گے۔ گویا کہ دین کا راستہ عقل کا راستہ ہے، بصیرت کا راستہ ہے، سمجھ کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ ہے۔ فطرت کا راستہ عقل کے منافی نہیں ہوتا۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر فرما دیجئے ذرا دیکھو، غور و فکر کرو، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس میں غور و فکر تو کرو۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ نشانیاں جو کائنات میں حقیقت اور سچائی کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں، یا اللہ نے جو نذر اور نذیر انبیاء پیغمبر بھیجے ہیں جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے، جب کوئی قوم بے ایمانی اختیار کرتی ہے، ظلم کا راستہ، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا کر خرابی کا اور فساد کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو پھر وہ کوئی قوم اپنے اس برے انجام اور نتیجے سے بچ گئی؟ نہیں۔ پھر یہ آیات اور نذر ایسی قوم کے کام نہیں آئے جو لا یؤمنون، جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، حضور کے دور میں بھی اسی طرح کے ابو جہل کمپنی کے کچھ لوگ تھے جو حضور کی بات ماننے کی بجائے اس انتظار میں تھے کہ ان پر ابھی کوئی آفت آئے گی، یہ ابھی یہ ناکام ہوں گے، یہ ابھی خسارے میں جائیں گے، بجائے بات ماننے کے، بات سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کے، الٹا دشمنی اور عداوت پر، اور عداوت کا بھی یہ حال ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس ابھی تو یہ زمانے کی گردش، یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آج کے دور میں، اس طرح کی باتیں تھوڑی چل سکتی ہیں۔ سرمایہ پرستی کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی عقل کے اوپر، لہذا وہ سرمایہ کے باہر سوچ ہی نہیں سکتے کہ سرمایہ کے بغیر بھی دنیا میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے، دنیا میں کوئی تبدیلیاں دولت، طاقت و قوت کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے یہ تو مریں گے، یہ تو تباہ ہوں گے، یہ ہم ان کو برباد کر دیں گے، یا بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، رومت الکبریٰ کی، ایران کی، کیسر و کسریٰ کی، یہ تباہ کر دیں گے، یہ تو مریں گے۔ تو آپ فرما دیجئے پیغمبر فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، یہ در حقیقت پہلے جیسے لوگوں کے ساتھ جو واقعات و احوال پیش آئے نا، یہ بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ویسے ہی اللہ کی طرف سے نتیجہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا ہے، اور یہ آپ کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ الٹا یہ برباد ہوگی۔ قُلْ فَانتَظِرُوا، فرما دیجئے پیغمبر تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ کن کے اعمال کا اچھا نتیجہ اور کن کے اعمال کا برا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نے بچا لیا اپنے رسولوں کو اور ان کو جنہوں نے ہمارے رسولوں کی بات کو مانا، اللہ کی تعلیمات کو مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کذالک حقا علینا، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ننجی المؤمنین، ماننے والوں کو تم بچا لیتے ہیں، اور نہ ماننے والے پھر اللہ کے اس قانون کے نتیجے میں ضرور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا، اور اس طرح آخرت کے اندر بھی کامیابی اور ناکامی کا ایک قانون بنا دیا ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کی ہے، سمجھایا ہے کامیابی کا یہ راستہ ہے، توجہ بربادی کا یہ راستہ ہے۔ اب جس نے اپنی مرضی سے اس کامیابی کو اس راستے کو اختیار کیا وہ تو نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ناکامی اور غلط راستے کا انتخاب کیا وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئی۔ پچھلے ایام قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات